پست ہو یا بالا، اس کائنات کے اندر جو بھی آیا ہے ہر بندے کی سیرت ہوتی ہے، لیکن ہر بندے کی سیرت جب پیدا ہوا وہاں سے شروع ہوئی، روح نکلی، سیرت کا باب مکمل ہو گیا۔ لیکن جس ہستی، جس ذات والا صفات کی سیرت ہم سننے اور سنانے کے لیے یہاں آئے ہیں، ان کی سیرت ان کے آنے سے پہلے نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100 سال نہیں، 500 سال نہیں، بلکہ ابھی تو زمین و آسمان نہ بنا تھا، اس کائنات میں نہ نہریں تھیں، نہ دریا تھے، نہ ہوا اور فضا تھی، نہ درخت تھے، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ تھا، اور اگر تھا تو اللہ احکم الحاکمین کی ذات تھی، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اس کو یاد ہے۔ اور رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ابھی کچھ بھی نہ بنا تھا تو سیرت الرسول شروع ہوئی، پھر آدم آئے، سیرت النبی ساتھ آئی، نوح آئے، سیرت النبی ساتھ آئی، حتیٰ کہ چلتے چلتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے سورہ سبا، کبھی اللہ ہمیں فرصت دے تو ہم تلاوت قرآن کریں۔ سورہ سبا کے اندر لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ، اور لوگو قوم سبا کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اس قوم سبا کا جد امجد موجد اور سب سے بڑا ان کا باپ سبا اکبر بن یارب 800 سال پہلے قبل از مسیح وہ آسمانی کتابوں کو پڑھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ اب تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیسے؟ سیملک بعدنا ملکا عظیما نبی لا یرخص فی الحرام ویملک بعدہ منہم ملوک یدینون العباد بغیر زامی۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں سبا اکبر بن یارب، اور سبا اکبر بن یارب کون ہے؟ تھوڑا سا مثالہ آپ کے لیے ہو جائے تو آپ کو پتا چلے۔ تفسیروں کو پڑھیے، احادیث کو کھنگالیے، اور سورہ سبا کی ان آیات پہ غور کیجئے۔ سبا اکبر بن یارب وہ ہے سب سے پہلے جس نے ڈیم بنایا تھا قبل از مسیح، 850 سال جس نے ڈیم بنایا تھا، 70 وادیوں کا پانی 30 مربع میل کی ایک جھیل میں ڈالا تھا۔ جنتان یمین و شمال، باغ لہلہائے، پھول کھلکھلائے، لوگ آرام و راحت سے زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن آج ہمیں صدیاں گزر جانے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا کہ پانی کی افادیت کیا ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ پانی کا ذخیرہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آپ بھی سمجھ عطا فرما دے اللہ۔ وہ سبا اکبر بن یارب جس نے کہا تھا نبی لا یرخص فی الحرام سیملک بعدنا ملکا عظیما، لوگوں آسمانی کتابیں بتلاتی ہیں کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جو مسجد حرام کی حفاظت کرے گا اور یہاں سے بتوں کو اور مشکل کشاؤ جھوٹوں کو پھینک کے باہر پھینکے گا۔ وَيَمْلِكُ بَعْدَهُ مِنْهُمْ مُلُوكٌ يُدِينُونَ الْعِبَادَ بِغَيْرِ زَامٍ، اور اس کے بعد ان کے شاگردان رشید آئیں گے جو بغیر کسی تکلیف سے لوگوں کو اسلام کے اندر جوک در جوک داخل کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ محترم سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، محترم سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، اب میری گفتگو ان کے نعروں کی نظر نہ ہو جائے، یہ آپ توجہ کریں، وہ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں الحمدللہ۔ آج یوں سمجھیں کہ میں ان کو بھولا ہوا سبق سناؤں گا انشاءاللہ۔ سیملک بعدنا ملکا عظیما نبی لا یرخص فی السلام علیکم نبی لا یرخص فی الحرام، وہ نبی آئیں گے جو بیت اللہ شریف کے اندر کسی حرام کاری کی اجازت نہ دیں گے۔ وَيَمْلِكُ بَعْدَهُ مِنْهُمْ مُلُوكٌ يُدِينُونَ الْعِبَادَ بِغَيْرِ زَامٍ، اور اس کے بعد ان کے صحابہ آئیں گے، وہ بھی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کریں گے۔ اللہ اللہ۔ اور کہتے کیا ہے؟ وَيَمْلِكُ بَعْدَ كَهْتَانَ نَبِيٌّ تَقِيٌّ جَبِينُهُ خَيْرُ الْأَنَامِ،
اور قوم قحطان کے بعد آئیں گے. اور پھر کیسے آئیں گے؟ تقی جبینہ خیر الانام، اور کشادہ پیشانی والے اور اتنے خوبصورت جن کی مثال بھی کوئی نہیں ملتی ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلا فقدان مثل محمد و محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہوئے، انک میت و انہم میتون کی تفسیر پوری ہوئی تو حضرت حسان کہتے ہیں ہلاکت در ہلاکت کھا گئی، افسوس در افسوس ہوا، آج ہم پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، نہ آپ کی مثال ہی نظر آتی ہے. اور ہم لوگوں نے آپ کی دستار جیسی دستار بنا لی، آپ کے نالین ماسک جیسے نالین بنا لیے، آپ کے دندان جیسے دندان بنا لیے، آپ کے بالوں جیسے منہ مبارک بنا لیے. استغفر اللہ الیاذ باللہ. کاش ہمیں حسان کے جذبات کا علم ہوتا، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. کہتے ہیں وَيَمْلِكُ بَعْدَ قَحْطَانَ نَبِيٌّ تَقِيٌّ جَبِينُهُ خَيْرُ الْأَنَامِ. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ یسمى احمد، کہتے ہیں صلی اللہ یسمى احمد یا لیت عنی یا لیت عنی آمر بعد مبعثہ بعامی. ان کا آسمانی نام احمد ہوگا اور افسوس سے کہتے ہیں یا لیتا. یا لیتا قرآن میں جہاں بھی آیا افسوس کے وقت آیا. یا لیت عنی آمر بعد مبعثہ بعامی. کاش کہ میں ان کے آنے تک زندہ رہتا، کاش میں ان کے آنے تک اللہ مجھے عمر دے. تو پھر کیا کروں؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے. متا یظہر فکونوا ناصریہ. اور لوگوں یہ تو اللہ کو پتا ہے مجھے اللہ عمر دیتا ہے کہ نہیں دیتا، لیکن میرے جذبات ہیں. سبا کہتے ہیں اگر وہ آ جائیں میری عمر میں تو میں کیا کروں؟ آپ بھی اپنی جھولیوں کی زینت اور اپنے دماغوں کو ان الفاظ کے ساتھ معطر کر کے اور اپنے دلوں کے اندر ان باتوں کو بٹھا کے لے کے جائیے. اللہ اللہ. کہتے ہیں میں فاعضدہ واحبوہ بنصری، اگر وہ میری زندگی میں آ جائیں میں ان کا دست و بازو بن جاؤں، میں اپنی تمام توانائیاں آپ کے دین کے لیے صرف کر کے رکھ دوں. اللہ اللہ. اور ساتھ فرماتے ہیں بکل مدجج و بکل رامی، میرے تمام لشکر، تمام فوجیں، تمام قبائل ان کے ساتھ مل کے میں آپ کے ساتھ تعاون کروں. متا یظہر فکونوا ناصریہ. پتہ نہیں کاش وہ آ جائیں، لیکن پتہ لگتا ہے کہ وہ آئیں گے نہیں. متا یظہر، وہ جب بھی آئیں، وہ میرے ماننے والوں سنو، فکونوا ناصریہ، جب بھی وہ آئیں تو تم ان کے ساتھ تعاون کرنا. ومن یلقاہ فلیبلغہ سلامی، اور جس کے ساتھ جو ان کی زیارت کرے ان کو میرا بھی ان کی خدمت میں سلام پیش کر دے. سبا اکبر بن یارب کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عین آپ کا وقت ظہور کا وقت تھا، آپ کی تشریف آوری کا وقت تھا، آپ کی ولادت باسعادت کا وقت تھا، تو 6 ایسے لوگ تھے جن کے والدین نے عین اس وقت جو پیدا ہوئے اس زمانہ میں 6 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا. شاید یہی ہمارا محمد آخر الزمان نبی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بن یحمد، محمد بن عصیحہ، محمد بن سفیان بن مجاشع وغیرہ 6 ایسے بندے تھے جو آسمانی کتابیں پڑھ کے جن کے والدین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کیا بیان کریں؟ کہاں ہم، کہاں رسول اللہ، کہاں ہم، کہاں امام الانبیاء. لوگ بھی کانفرنس سے کراتے ہیں، مجھے معاف کر دینا میرے بھائیوں، میرے شہر کے باسیوں، لیکن بات منہ میں آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. امام الانبیاء کانفرنس لوگ کراتے ہیں اور بھی، لیکن جب اپنی امامت کا وقت آتا ہے پھر منہ کوفے کی طرف ہو جاتا ہے. جب اپنی امامت کا وقت آتا ہے پھر منہ بصرے کی طرف ہو جاتا ہے. اور میں کیا کیا کہوں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری شان استغفر اللہ الیاذ باللہ انبیاء سے بڑھ گئی ہے کہ انبیاء کی امامت محمد کرائیں اور ہماری امامت کوئی اور عام بندہ کرائے. استغفر اللہ الیاذ. امام الانبیاء، سیرت امام الانبیاء کانفرنس سننے والوں سنو، میرے اور آپ کے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آخری باتیں ہیں ذرا کان کھول کے سن لو.
شاید میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائیں. اور حضرت شاہ صاحب اجازت ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپاتے ہوئے کندھوں کے ساتھ پسینے سے شرابور ہیں اور خطرہ محسوس کرتے ہوئے گھر تشریف لائے. بخاری شریف. اور وحی کیسے شروع ہوئی؟ کیف بدی الوحی، باب ہے یہ. وحی کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کیفیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے کپکپا رہے ہیں، تشریف لائے. اما جی خدیجہ پریشان ہو کے آگے دوڑ کے آتی ہیں. سرتاج کیا ہوا؟ تو اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پہ فرمایا زملونی زملونی. کیوں؟ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. اما جی خدیجہ کہتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. سرتاج ایسی بات تو ہرگز نہیں ہے، آپ جو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. خدیجہ پھر کیا ہے؟ فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اب انہی باتوں پہ ہم عمل کر لیں تو اللہ کی قسم پورے کا پورا اسلام ان کے اندر اللہ کا الحاکمین نے سمیٹ کے رکھ دیا. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ نبوت سے پہلے پہلی وحی کے متعلق ابھی اما جی کو علم نہیں کیا ہوا ہے، تو نبوت سے پہلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کر رہے ہیں. انک لتصل الرحم، کیا ہے صلہ رحمی؟ الرحم شجنۃ من الرحمن. اٹھائیے بخاری، اٹھائیے مسلم، اور اٹھائیے ترمذی، اور اٹھائیے مسند احمد، مستدرک حاکم، اور سنن ابی داؤد. ان تمام احادیث کے اندر جو میں بھی حدیث پڑھ رہا ہوں وہ ان کے اندر موجود ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں انا اللہ وانا الرحمن، میں اللہ، میں رحمان، اور خلقت الرحمہ، میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا ہے. وسمیت لها اسما من اسمی، اور میں نے اپنے رحمان کی صفاتی نام کے ساتھ ملا کے صلہ رحمی کا نام رحم رکھا ہے. من وصلها وصلتہ ومن قطعها قطعتہ. جس بندے نے اس صلہ رحم کے رشتوں کو ملایا میں بھی ان کو ملا دوں گا، جس نے ان کو کاٹا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا. کبھی ہم نے بھی اس پہ عمل کیا ہے؟ سیرت النبی سنتے اور سناتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلا، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جو غریب غربا ہیں ان کے گھر میں جا کے ان کی خدمت کر کے آتے ہیں. کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ اللہ، یہ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے. اور نبوت کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں آقا جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوں ہمارے دل تڑپ جائیں آپ کی زیارت کے لیے، تو آقا پھر ہم آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ہم آپ ہمیں نہ ملے تو کہاں جائیں؟ فرمایا میرے ساتھیوں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے غریبوں کی بستی میں آ جاؤ، میں وہاں تمہیں ملا کروں گا. میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہاں ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں. غریبوں کے محلے میں آ جاؤ، میں وہاں تمہیں ملوں گا. فإنما ترزقون او تنصرون من ضعفائکم، اس لیے تمہیں رزق بھی دیتا ہے رب العالمین، تمہاری مدد بھی کرتا ہے تو ان غریبوں مسکینوں کے ذریعے کرتا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کی زندگی ہے. کبھی ہم نے یہ باتیں بھی سنا کے عمل کیا؟ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آگے آئیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری زندگی مارے کھائیں، پتھر کھائے، گالیاں سنی، لوگوں کے تانے جھیلے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے. اللہ ہمیں اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اللہ اسی سے راضی ہے. اب میرے ایک دوست نے مجھے فرمائش کی تھی کہ میں حروف تہجی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام جو ہے وہ پڑھتا ہوں کبھی کبھی، تو میں نے اس کی فرمائش کو دل میں رکھ کے میں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پڑھوں گا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فضا سازگار ہے، تو چند منٹوں میں بلکہ 1-2 منٹ میں انشاءاللہ میں بات ختم کر دوں گا. تو
تو حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں باعث برکت ہو جائیں گے یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء گرامی حروف تہجی جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، قرآن کریم کے حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک میں اپنے ولولے میں آ کے، جذبے میں آ کے اور اپنے عقیدت ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے اکثر اوقات کہا کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد سید البشر، ہادی البشر، افضل البشر، اکبر البشر، اطہر البشر، اعظم البشر، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف سے احمد، آپ توجہ کریں گے تو ورنہ بات اوپر سے نکل جائے گی، الف سے احمد بن کے آئے، با سے بشیر بن کے آئے، تا سے طائب بن کے آئے، سا سے ثاقب بن کے آئے، جیم سے جمیل بن کے آئے، ہا سے حلیم بن کے آئے، خا سے خلیل بن کے آئے، دال سے دائی بن کے آئے، زال سے زکا بن کے آئے، را سے رحیم بن کے آئے، زا سے زکی بن کے آئے، سین سے سید بن کے آئے، شین سے شفیع بن کے آئے، صاد سے صادق بن کے آئے، ضا سے ظہیر بن کے آئے، ضا سے ضیاء بن کے آئے، عین سے عابد بن کے آئے، غین سے غنی بن کے آئے، فا سے فیاض بن کے آئے، کاف سے قاری بن کے آئے، کاف سے کریم بن کے آئے، لام سے لطیف بن کے آئے، میم سے مبشر بن کے آئے، نون سے نجیب بن کے آئے، واو سے وجیب بن کے آئے، ہا سے ہادی بن کے آئے، حمزہ سے اکمل بن کے آئے، یا سے یاسر بن کے آئے، یمی بن کے آئے، یقین بن کے آئے، یتیم بن کے آئے، یتیم یکتا بن کے آئے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔